السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں فروری کے مہینے میں جنوری کی نسبت جو مہنگائی ہے اس میں 1.04% کمی آئی ہے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن دوسری جانب جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں 27% کم ہوئی ہیں، تو پاکستانیوں کو صرف 5% تک ریلیف کیوں ملا، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ نون لیگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک ہونے کا ہے، اور اسی کو لے کے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ نظامی صاحب، وزیراعظم پاکستان نے تو کہا کہ انہیں رحم آ گیا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب چلے گئے۔ 27 نومبر کو پچھلے برس آپ نے انکشاف کیا تھا، باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے کہا تھا خدا واسطے کا ویر ہے۔ اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ فردوس عاشق اعوان اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے درمیان جو ایک ٹسل جاری ہے یہ خدا واسطے کی ہے، اس کے پس پردہ کوئی اور کہانی ہے؟ نہیں، ایک تو کیونکہ یاسمین راشد ایک مستقل ڈاکٹر ہیں جی، پی ایم اے کی بڑی دیر تک پالیٹکس کی مدار العام رہی ہیں جی، پاکستان میڈیکل، اس وقت ینگ ڈاکٹرز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، جی، تو یہ ویر جو ہے یہ کیونکہ یہ تو پتہ نہیں فردوس عاشق اعوان کس چیز کی ڈاکٹر ہیں، یہ نان پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں، جی، تو ایک تو پروفیشنل جیلسی ہے، جی، ایک سیاسی جیلسی ہے، جی، ایک دوسرے کہتے ہیں پنجابی میں کہ پرنالا نیویں تھا ہی وگدا ہے، تو یہ کیونکہ پنجاب میں وزیر ہیں وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ ایک کنوینئنٹ اسکیپ گوٹ بنا چاہتی ہے ان کو۔ اب سوال ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ یہ غنچہ کھا گئی میڈیا سے، میڈیا نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا، جی، جی، جھوٹی، یہ کیسی حکومت ہے کہ جو رپورٹیں وہ ڈاکٹر تھیں بقول فردوس عاشق اعوان، ان کو وزیر ہی مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ ان کو وزیر مشکوک۔ بھئی آپ کیسے نالائق ہیں کہ جب لگا کہ نواز شریف جو ہے اس کی صورتحال بہت پرکیریس ہو گئی ہے، جی، تو راتوں رات اس کو ان کے ہاتھ پیر پھولے کہ اگر ہماری کسٹڈی میں اس کو کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نظامی صاحب، یہ اب یہ پلیٹلیٹس کیوں کام ہوئے ان کے، کس طرح کام ہوئے، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ، لیکن یہ کہنا کہ وہ رپورٹ پھینکتی ہیں وہ کوئی دوائی کھا رہے تھے، کیا مسئلہ تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اچھا نظامی صاحب، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہتی ہیں کہ میچ تھا فکس، اور ڈاکٹر یاسمین راشد آج دونوں کی آج کی سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو رپورٹس تھیں یہ بالکل ٹھیک تھیں، مستند تھیں، مصدقہ تھیں۔ وہ اپنی بات کے ساتھ کھڑی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اپنی ایک بات کر رہی ہیں۔ خیر میڈیا تو برق کرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ وہ تو آسان سا ایک ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری الیکشن ڈرائیو تھی وہ اس احتساب پہ تھی اور نواز شریف کو بیہائنڈ دا بار رکھنے پہ تھی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دو وزراء یا یہ ٹسل عمران خان صاحب کے نظریے کو نقصان دے رہی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، عمران خان نے جب خود فیصلہ کر لیا، ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھیج کے تسلی کر لی، میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ سانپ نکل گیا اب لکیر پیٹ رہے ہیں، جی، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کے پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت کا ہوتا ہے کہ یہ شریفوں نے پیسے کھلا دیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکٹر جی، جو بورڈ کے رکن ممبرز تھے، ان کے اکاؤنٹس پر لے گئے کہ کتنے پیسے ان کو ملے نواز شریف سے، کچھ نہیں ملا، ان کو 8 گھنٹے انٹیروگیشن ہوئی، جی، مطلب یہ، اور پھر میڈیا کے اوپر نزلہ گر رہا ہے، پھر کبھی کہہ رہے ہیں لوگ، اور پھر یہ ہے کہ ایک جھوٹ اور افطرا اور لوگوں کو الو بنانے والی بات ہے کہ جی ہم وہاں جا کے ایک خط لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے۔ جی، اور بھئی اگر آپ کی اتنی ساتھ ہوتا تو آپ نے اسحاق ڈار کو ایکسٹراڈائٹ کرا لیا، جی، اسحاق ڈار یہاں جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے پاکستان میں، لیکن آپ کی کوئی ٹریٹی نہیں ہے۔ جی، یہ برطانیہ کے ساتھ آپ کو کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کیسی بات کر رہے ہیں یار، کیوں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں۔ نظامی صاحب، نواز شریف صاحب تو الیکٹڈ وزیر اعظم سے بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پاکستان مخالف کام وہاں پہ کیے ہیں، اور ان کو لانا پاکستان کے لیے معاہدے کے باعث جو ہے وہ مشکل رہا۔ اب یہ جو سارے حالات اس وقت بن چکے ہیں، سیاسی نقصان تو خیر نون لیگ کو اپنا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کو اپنا ہو رہا ہے نظامی صاحب، لیکن یہ ذرا آج کہانی سنا دیں میڈیا کے ساتھ میچ فکس کیسے ہوتا ہے، اور اس معاملے پہ جب سارا میڈیا ایک ہی بات رپورٹ کر رہا تھا، وہ رپورٹس جو پنجاب حکومت کا بورڈ تھا وہ جب اس کو ویریفائی کر دیتا تھا، اس کو اتھینٹیکیٹ کر دیتا تھا، اور اس کے بعد میڈیا اس کو دکھاتا تھا،
اب یہ سارے چینلز نہیں کیا میچ فکس کیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بعض میڈیا گروپس، جی بعض میڈیا گروپس نے کیا ہوتا. اب مصیبت یہ ہے کہ بعض میڈیا گروپس تو ان کے پروپیگنڈسٹ ہیں نا، باپو ہیں. جی ہم تو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بعض جو ہیں لگتا ہے کہ ان کے خلاف ہیں، جی ان کو لگتا ہے کہ ان کو بھی شریفوں نے پیسے کھلائے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے فکس میچ ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ جو 126 دنوں کا دھرنا تھا، اس سے خان صاحب کو غالباً یہ احساس ہو گیا میڈیا کی طاقت کا. جی اس لیے انہوں نے ایک ظفر فوج رکھی ہوئی ہے میڈیا جی پہ، جو چاہ کے بیٹھے رہتے ہیں وہاں جا کے. جی جی اور کئی یہ چینل بگتاتے ہیں. جی اگر اس کے باوجود ان کے جو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے نا، کریڈیبلٹی کھو چکے ہوئے ہیں. جو حقائق ہیں وہ ایک اپنی تصویر دکھاتے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا ایک گیلپ پول آیا. جی 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 کیا ہے وہ کہتا ہے؟ بڑا الارمنگ ہے نظامی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں 62% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ حکومت صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے، اور 3 سے 5 سمجھتے ہیں پنجاب کی کارکردگی خراب ہے. اوور آل بھی ایسی پوزیشن. جی 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 اور یہ اب پتہ نہیں، یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں فکسڈ میچ ہے. اچھا یہ سرویز، اچھا یہ بھی فکسڈ میچ ہے کہ آپ عوام کو دھوکہ دیں کہ آپ تیل کی قیمت دنیا میں اتنی کم 27% کم ہوتی ہے، جی 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 اس کو 15 روپے کی بجائے صرف منی بجٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ 5 روپے کی رعایت دیتے ہیں، اور تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ لگا دیتے ہیں. جی جی یہ بھی فکس میچ ہے. نظامی صاحب یہ ذرا مجھے بتائیں، جب آپ کے انٹرنیشنل جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی، یا آپ جس قیمت پہ خرید رہے ہیں وہ کم ہوگی تو ڈیوٹی اصولی طور پہ کم ہونی چاہیے تھی، تو یہ لیویز بڑھا دی ہیں انہوں نے، یہ معاملہ اس طرح؟ جی یہ ایسے کیا نا انہوں نے جی کہ اگر آپ کے سامنے فگرز ہیں جی تو جب پیٹرول کی قیمت نیچے گئی جی تو حکومت کا ریونیو کم ہو گیا نا، جی ڈیوٹی کم ہو گئی اس میں. ایسے ہی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، پلس اس لیے کہ جو دوسری یہ ہے وہ نان ریونیو ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے لوگوں کی کمر توڑنا. یہ خان صاحب کے لیے بہت اچھا موقع تھا جی کہ وہ پیٹرول کی قیمت میں اگر 10% بھی کمی کر دیتے جی تو اس کا مارکیٹس میں اچھا رس لے جاتا. اور ابھی ایک انفلیشن کہتے ہیں کہ 1% کم ہوئی ہے. جی جی فروری کے مہینے کافی کمی آتی ہے. لیکن ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ایک IMF کے 450 کچھ کا آنا ہے ملین کا شارٹ فال ٹرینچ آنا نا، جی. اس کے لیے ہمیں یہ پاپڑ بھیجنا نظامی پڑ صاحب رہا ہے. ویسے اندر کی خبر یہ ہے جو جرنلسٹ رپورٹرز ہمارے ساتھی کور کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ 15 روپے تک ریلیف ملے، لیکن کوئی آڑے آ گیا، بس کوئی مسئلہ ہو گیا. نہیں آڑے آ گیا. خان صاحب کو معلوم ہے کہ جو ان کے وزیر خزانہ ہیں شیخ صاحب، جی وہ تو IMF کی ان کا تو یہی ہے نا کہ IMF کے کنڈیشنلٹیز کو پورا کریں. وہ پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریونیو میں اہداف جو ہے پورے کیے جائیں. جی عطا تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ان سے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ان سے بھی ہم جانیں گے کہ نواز شریف صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے، کیونکہ ابھی پنجاب حکومت نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن حکومت انہیں واپس لانے کو سوچ رہی ہے. عدالت کے پاس جانا ہے. نون لیگ نے بھی کچھ خبریں نظامی صاحب یہ بھی آئیں کہ نواز شریف صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. تو میرے خیال عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عطا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی السلام علیکم. جی عطا صاحب یہ آج فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ میچ فکس تھا، ذرا اس پہ تو ری ایکشن دے دیں. یہ کیسے فکس تھا میچ؟ اگر ان کی بات سچ ہے تو کتنے لوگ ہیں جن کو ساتھ ملایا نون لیگ نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے، اور لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ پہ نا میں آج پہلی دفعہ نظامی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، قابل احترام ہیں. میں صرف ان کی توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو، اور یہ میں نے پہلے بات نہیں کی، رات کو جب نیب کے افسر جو ہیں وہ نیب کی جب کسٹڈی میں میاں صاحب تھے تو بکلاہٹ کا شکار ہو کے گھبرا کے جب نیب کے افسر نے جا کے سیل میں انہیں کہا کہ سر آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ تو بہت لو ہے اور آپ کو ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا،
تو اس پہ میاں صاحب کا ریئیکشن یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے مگر یہ اب رات کی اس پہر آپ مجھے اٹھانے آ گئے ہیں تو میں تو صبح اسپتال جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں سر سچویشن بڑی سیریس ہے, اور ان کو ہاتھ پیر پڑے ہوئے تھے, اور پھر وہ ڈی جی نیب بیچ میں انوالو ہوئے, اور پھر میاں صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں تھے, اس کسٹڈی سے ان کو پنجاب گورنمنٹ کی تحویل میں دیا گیا. پنجاب گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل سروسز ہاسپٹل میں زیر علاج رہے. سرکاری ملازمین اور سرکاری پروفیسر صاحبان کا میڈیکل بورڈ ان کو دیکھتا رہا, اور اس دوران طبیعت بگڑی اور تمام تر رپورٹیں ویریفائی ہوتی رہیں. اب اگر ان کی بات مان لی جائے کہ میاں صاحب بیمار نہیں تھے, جو کہ ایک بہت بڑی ایک بے وقوفی ہوگی, تو پھر وزیر صحت کا استعفیٰ آنا چاہیے, ڈاکٹر یاسمین راشد کا. پھر جو میڈیکل بورڈ کے جتنے اراکین تھے ان کو فارغ ہونا چاہیے, ان کو معطل ہونا چاہیے اس گراس نیگلیجنس اور مس کانڈکٹ کے اوپر. وزیر اعظم کی انا کی تسکین کے لیے ڈاکٹر فیصل کو شوکت خانم سے بلایا گیا. شوکت خانم ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے چیک کیا تھا گورنمنٹ نے ایکوائر نہیں کیا ہوا. تو ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ وزیر اعظم کی انا کی تسکین کے لیے وہ بھی آئے. شوکت خانم کے ادارے کو بھی چاہیے کہ ان کو فارغ کر دیں. اور اس کے بعد جب بالکل تسلی نہیں ہوئی, اور یہ میں بات میڈیا پہ کئی بار کر چکا ہوں کہ وزارت داخلہ کے ایک ذیلی ادارے جو ایک تحقیقاتی ادارہ ہے اس کو ٹاسک کیا گیا, اور ممبر ایک رکن یہ جو آپ کا بورڈ ہے میڈیکل بورڈ اس کے ایک رکن کو باقاعدہ اٹھایا گیا اور 2 سے 4 گھنٹے ان سے تحقیقات کی گئی, جس کے بعد وزیر اعظم نے فاتحانہ انداز میں کابینہ کی میٹنگ میں کہا کہ میں نے اپنے ذرائع سے بھی چیک کرایا ہے, میاں نواز شریف صاحب واقعی ہی بیمار ہیں. اب ایک آکسفورڈ گریجویٹ کا یہ کہنا کہ جی میں نے زندگی میں کبھی پلیٹلیٹس کا نہیں سنا تھا, اس کو یہ نظر نہ آئے کہ سیڑھیوں اور ایمبو لفٹر جس کے ذریعے ان کو لفٹ کر کے جہاز میں پہنچایا گیا اس کا کیا فرق ہے, اور اس کے بعد پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا, یہ بیسیکلی یو ٹرنز میں سے ایک یو ٹرن اس لیے تھا کہ وزیر اعظم کو لیش بیک کا سامنا کرنا پڑا. جو ان کے ہارڈ لائن سپورٹرز ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس طرح کا فیصلہ کرنے میں فیسیلیٹیشن کیوں کی, کیونکہ دیکھیے فیصلہ گورنمنٹ کا تھا, موڈیلٹیز کورٹ نے طے کی, یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. اب جب کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تو یہ حکومت کی عادت ہے اور یہ وزیر اعظم صاحب کی عادت ہے کہ جب بھی ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ یو ٹرن لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی اس ہارڈ لائنر کانسٹیچوئنسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اس فیصلے پہ یو ٹرن لے کے تو مختلف سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں جو کہ ان کے پہلے سٹانس کے منافی تھیں. اب جو لیٹسٹ معاملہ ہے جس کے تحت فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی, تو دیکھیے یہ صحت کا معاملہ ہے, اس پہ 100 دفعہ سیاست کریں, ان کی مرضی ہے, ان کا اپنا اپنا ظرف ہے. بٹ یہ کہنا کہ جی ہم اب یہ گورنمنٹ آف برٹن کو لکھیں گے, دیکھیے ہمارے پاس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے, اور یہ میں لیگلی آپ کو ایکسپلین کر دوں, میاں صاحب کی 2 کیسز میں بیلز ہوئی. ایک لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہوئی چودھری شوگر مل کے کیس میں, اور اس میں یہ درج ہے کہ آپ دنیا میں جہاں مرضی سے علاج کروائیے. دوسری بیل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے العزیزیہ ریفرنس میں, جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کی 4 ہفتے کی بیل کی توسیع پنجاب گورنمنٹ کرے گی, مگر اگر پنجاب گورنمنٹ اس توسیع کرنے کے حوالے سے کوتاہی برتتی ہے, آپ کو صحیح طرح نہیں سنتی, اور ومزیکل اور آربیٹری مینر, یہ الفاظ استعمال کیے گئے, ومزیکل اور آربیٹری مینر میں اپنی اس ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرتی ہے, تو آپ کے پاس اس معاملے کو کورٹ آف لا میں ایجیٹیٹ کرنے کا اختیار ہوگا. اب 2 باتیں میں 2 باتیں چھوٹی چھوٹی اور عرض کرتا چلوں. ایک تو جوڈیشل کسٹڈی میں جب کوئی ملزم ہونا, جو اس کو جوڈیشل کسٹڈی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کورٹ نے اس کو سینٹنس کیا ہو وہ اس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے جیل کے اندر. تو جب تک آپ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب تک آپ اس جج کے پاس نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے عطا صاحب ایک بریک لیتے ہیں, جی بریک کے بعد جب واپس یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے. اب مسلم لیگ نون آگے کا کیا سوچ رہی ہے؟ وفاقی حکومت تو اب یہ کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کروایا جائے یا انہیں واپس لایا جائے. اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, अब वफाकी हुकूमत तो ये चाह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी तरह वापस लाया जाए। बीच में एक खबर ये भी आई थी कि नवाज़ शरीफ साहब खुद भी विलिंग हैं अगर कोर्ट उनको उनकी ज़मानत मनसूख कर देती है। एग्जैक्टली नून लीग की या शरीफ ख़ानदान की पॉलिसी क्या है, लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी के। साहब, ये मेरे जहन में एक सवाल आता है, ये जो आपने बातें की ना, ये मैं अपने प्रोग्राम में बड़े शुरू में कर चुका हूँ। ये बात जो आपने कही कि नैब के हाथ पैर फूले रात को 22 और 23 अक्टूबर या जो भी दिन था, और उन्होंने रातों रात उनको मुंतकिल किया। ये बताइए कि जो प्लेटलेट्स तो कम हुए, उनकी रिपोर्टें जो हैं, ये कौन टेस्ट करवाता था और कौन करता था? देखिए, जब निज़ामी साहब, बड़ा अच्छा सवाल है कि जिस दौरान वो कोट लखपत में थे तो हमें खासी दिक्कत पेश आती थी। कई घंटों डॉक्टर अदनान कोट लखपत की दीवार के साथ लगे खड़े रहते थे और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, और बड़ी मुश्किल से टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो होती थी। जब वो नैब में मुंतकिल हुए तो नैब वालों ने अपने टेस्ट करवाए, और कुछ टेस्ट जो हैं वो डॉक्टर अदनान को इजाज़त दी गई कि उन्होंने कहा कि जी आप भी अपना एक जो है वो सैंपल भिजवा सकते हैं। जब डॉक्टर अदनान ने भी एक सैंपल भिजवाया, नैब वालों ने भी भिजवाया, तो वो ऑब्वियसली उसमें बहुत लो प्लेटलेट काउंट आया। जब नैब के सैंपल में आया लो प्लेटलेट काउंट तो उनको यकीन ना आया, और उन्होंने दोबारा से चुगताई लैब से उसकी दोबारा से एक टेस्ट करवाया ताकि उनको यकीन हो जाए और उनका पिछला टेस्ट वेरीफाई हो जाए। तो नैब ने 2 टेस्ट करवाए, और पहले टेस्ट में जो रिजल्ट था दूसरे में भी वही आया। उसके बाद कई दफ़ा वो ब्लड के जो टेस्ट हैं वो फिर जब सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट हुए तो वहाँ पे कई दफ़ा ब्लड टेस्ट किए गए और प्लेटलेट काउंट जो है वो गिरता गया, और अगले दिन आपके इल्म में है कि वो 2000 तक आ गया। जी अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये था कि अब मियां नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं। असल में ये जो शकूक व शुबहात इसलिए पैदा होते हैं कि राना सनाउल्लाह ने ऐलान कर दिया कि 24 तारीख को उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही है या जो एंजियोग्राफी हो रही है। अभी तक उनका कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं हुआ। ये अलावा अजीम वो एक दिन भी अस्पताल नहीं रहे, तो इसकी बेसिस पे ये सारा जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये भी एक खबर आई है कि अगर ज़्यादा मियां साहब तंग हुए तो वो खुद ही वापस आ जाएंगे। इस बारे में ज़रा कोई ब्रीफ कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। इसमें देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है वो 4 अस्पतालों में चल रहा है जी। उसमें रॉयल ब्रॉम्पटन, सेंट गाइज एंड थॉमस, हैमरस्मिथ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल और लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, ये 5 अस्पताल हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। कंसल्टेशंस चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। उनकी प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनका इन्वेसिव प्रोसीजर हो सके। उनको दवाइयां और कुछ स्टीरॉइड्स एडमिनिस्टर करके कुछ जो है वो उनकी जो एंजाइम्स हैं इस लेवल पे लाए गए कि जिसके बाद डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट, जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में भी नोटराइज्ड और पाकिस्तानी हाई कमीशन से अटेस्टेड रिपोर्ट जमा कराई और पंजाब हुकूमत को भी एक कॉपी दी, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अल्फाज ये हैं कि उनका कार्डियक प्रोसीजर शैल बी डन इन द वीक्स कॉमेंसिंग द 24th, यानी 24 फरवरी के बाद आने वाले हफ्तों में उनका वो प्रोसीजर किया जाएगा। अब उनका हार्ट क्योंकि ऑलरेडी 7 दफ़ा स्टंट डल चुके हैं, 2 स्टंट काम नहीं कर रहे, 2 दफ़ा बाईपास हो चुका है, हार्ट की परफोरेशन हुई जिसकी वजह से उनको एक दिन वेंटिलेटर पे रहना पड़ा। तो अब कोई भी प्रोसीजर करने के लिए उनको क्लिनिकली स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। वो प्रोसीजर होना है और इंशाल्लाह ज़रूर होना है, मगर जो डेट दी गई थी वो 24 के बाद आने वाले हफ्तों की डेट दी गई थी, और वो एक उनका पहले एंजियोग्राफी होगी और उसके बाद कैथेटराइजेशन है, कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा ताकि उनके हार्ट के फंक्शन को नॉर्मलाइज किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, ये ज़रूरी है कि एक दफ़ा हार्ट स्टेबल हो जाए तो फिर जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, जो उनकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा, जिसके अंदर उनकी एक बोन मैरो की बायोप्सी होनी है ताकि लो प्लेटलेट काउंट का जो रूट कॉज है वो डिटर्मिन किया जा सके, तशखीस हो सके उनकी बीमारी की। दूसरा, जो उनका पेट स्कैन हुआ उसमें उनकी गदूदें बड़ी हुई थी, लिम्फ नोड्स जो थे वो इलाज थे, उसकी एक बायोप्सी होनी है। फिर उनकी कैरोटिड आर्टरीज जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं वो एक 70% ब्लॉक्ड है, एक 80% ब्लॉक्ड है, उसका इलाज होना है। तो ये तमाम तर कार्डियोलॉजिस्ट और तमाम तर जो स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर साहिबान थे, उनकी मुतफिका राय थी कि हार्ट को स्टेबलाइज किया जाएगा तो बाकी इन्वेसिव प्रोसीजर्स और बाकी प्रोसीजर्स उनके कैरी आउट हो सकेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहां पे कंफ्यूजन ये क्रिएट करती है कि अपने मर्जी के टेस्ट लिख के भेज देती है कि जी इनका रिजल्ट दे,
میرا اس میں موقف یہ رہا ہے ڈے ون سے کہ کیونکہ وہ زیر علاج ہیں وہاں کے ڈاکٹرز کے، کورس آف ٹریٹمنٹ اور ان کا علاج معالجہ وہاں کے ڈاکٹرز نے اس کا تعین کرنا ہے. یہ میڈیکل بورڈ ان کو دیکھیے، جب وہ یہاں تھے تب تو دیکھ رہا تھا، جب وہ روانہ ہو گئے اس کے بعد سے اتنے ماہ گزر جانے کے بعد کسی بھی پنجاب حکومت کے یا حکومتی نمائندے نے ان کو نہیں دیکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کورس آف ٹریٹمنٹ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے عطا صاحب، ہم وقتاً فوقتاً جمع کراتے رہے ہیں. جی عطا صاحب، یہ تو آپ نے میڈیکل کورس سے متعلق بتا دیا. لاسٹ کوئسچن آپ سے، جو یہاں پہ اب کیونکہ پنجاب حکومت تو مزید ضمانت نہیں دے رہی ہے آپ کو، تو جو لیگل کورس ہے اس کے لیے آنے والے کچھ دنوں میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی ہماری آج بھی میٹنگ ہوئی تھی، ہماری پوری لیگل ٹیم موجود تھی، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس کا تو اس کیس سے تعلق ہی نہیں ہے. جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس میں مجھے یاد ہے بزدار صاحب کو بلایا گیا تھا اس بینچ کے سامنے، اور پنجاب حکومت کا ذکر ہے ججمنٹ کے اندر، اور یہ انہوں نے اتھارٹی پنجاب حکومت کو دی تھی. اب پنجاب حکومت نے کس حیثیت میں خط لکھا فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے فردوس عاشق اوان صاحبہ کس حیثیت میں اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، لیگلی کوئی تعلق نہیں ہے. اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے اٹ کی ناٹ ایکٹ ایز دا کورٹ. جی یعنی آپ کا صرف ایک ذمہ داری تھی کہ آپ اس میں توسیع کرتے یا نہ کرتے، آپ نے توسیع نہیں کی. اس کے بعد ڈیپورٹیشن کا لیٹر اور فلانا لیٹر اور ہم یہ کاروائی کریں گے، وہ نہ کورٹ نے آپ کو اختیار دیا ہے نہ قانونی طور پہ آپ کو بھی اختیار حاصل ہے. جی ٹھیک ہے عطا صاحب، اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ دو کورٹس نے کرنا ہے، ایک کورٹ جس کے پاس ہم جائیں گے، دوسری وہ کورٹ جہاں سے سزا ہوئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ناٹ ایکٹ ایز دا کورٹ، تو ان کو تھوڑا سا اپنے جو ہے وہ حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی استعداد سے بڑھ کے جو ہے وہ اس میں ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ. عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود، مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل بھی ہیں، اور نظامی صاحب بتا رہے تھے لیکن یہ کلیئر نہیں ہوا کہ کب تک یہ اب جائیں گے کورٹ میں، کیونکہ دوسری جانب وفاقی حکومت خاصی تیاریاں کر چکی ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی جوائن کر چکے ہیں ہمیں نظامی صاحب، اور میرے خیال یہیں سے سلسلہ اس کو جوڑا جاتا ہے. جی ولید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عارف صاحب، خیریت سے؟ یہ کیا کنفیوژن کریٹ کر دی آپ نے میاں نواز شریف کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے اور ان کے علاج کے حوالے سے؟ وہ تو ان کے ترجمان تو کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کا، یہ تو عدالت کے پاس معاملہ ہے. جی جزوی طور پہ تو یہ درست کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے پاس معاملہ ہے، کہ عدالت ہی نے ان کو اجازت دی ہے. جن حالات میں وہ گئے ہیں اور جن شرائط پر وہ گئے ہیں وہ نہیں ہے جو کہ وفاقی حکومت یا حکومت پنجاب جو متعلقہ جو حکومتیں تھیں ان کی خواہش کے مطابق ہوں. کم از کم حکومت کی طرف سے تو یہ تھا کہ وہ سب، اب اس پہ بہت لمبی بحث ہو چکی ہے کہ کیا وہ شرائط ایسا ہو، وہ اس طرح کا بانڈ یا انڈرٹیکنگ دے کے جائیں، اس میں رقم کا مینشن ہو جو کہ ان کی فائن وغیرہ سے ہے متعلق، لیکن پھر کورٹ نے ان کو ریلیف دی. تو یہ تو واضح ہے کہ کورٹ ہی سے وہ ریلیف لے کے گئے ہیں. حکومت اس قسم کی طریقے سے ان کے جانے میں نہیں چاہ رہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا جی کہ یہ بھی میں دیکھیں میڈیکل ایکسپرٹ تو میں نہیں ہوں. جی میں یہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ڈاکٹر ہیں. یہ بات میں ضرور جانتا ہوں، اور یہ میں پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں ایسی میٹنگز میں موجود رہا ہوں ان مہینوں میں، نومبر دسمبر 2019 میں، جہاں پرائم منسٹر نے حیرت کا اظہار کیا بعد میں دیکھتے ہوئے کہ جی میاں نواز شریف کی جس طرح سے وہ ہوائی جہاز پہ سوار ہوئے اور جس طرح سے بعد کی تصاویر جو آئیں ان کی لندن میں، حیرت انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اس پہ کہ جی جو مجھے رپورٹیں دکھائیں گے، یعنی کہ جو رپورٹیں ان کی صحت کے بارے میں، میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں پرائم منسٹر کو پیش کی گئی تھیں، کہہ رہے تھے اس میں تو یہ نظر آتا تھا کہ یہ بالکل ٹچ اینڈ گو ہے. اتنی وہ سنجیدہ مطلب اپنا ان کی طبی حالت جو ہے وہ کرٹیکل تھی کہ اگر ان کو اس وقت یہ نہ اجازت دی گئی یا اس میں کوئی وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نہ کچھ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر وہ دیکھ کے ان کو حیرت ہوئی. اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کورٹ نے تو چلے ان کو ریلیف دی اور ان کو اجازت دی ایک ٹائم باؤنڈ کر کے. اس کے بعد اب میں نے تو تارڑ صاحب کی آخری کچھ حصہ کی بات سنی ہے. میں اگین یہ دہراتے ہوئے یہ بات کہ میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں. جو وقتاً فوقتاً ان کو میڈیکل رپورٹس دینی تھیں
اور جو یاسمین راشد صاحبہ اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب کا جو بورڈ تھا جو متعلقہ ریلیونٹ کا گورنمنٹ جو تھی، انہوں نے جو یہ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی رپورٹ تھی اس کے اوپر غیر مطلب اس کو تسلی بخش نہیں پایا. انہوں نے کہا کہ نامکمل ہے، اور اس نے کہا کہ جی یہ اس طرح کی مزید میں نہیں جانتا اس میں کیا انہوں نے تفصیلات دی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے جو رپورٹس مانگی وہ ان کو نہیں فراہم کی گئیں. اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ شی از دی ایکسپرٹ، وہ کنسرنڈ بھی وہی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو اب ان کو نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ایسا کوئی ان کو عارضہ نہیں ہے جس کی علاج صرف باہر ہی ہو سکتا ہے، ان کو یہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں بھی مل سکتی ہے. اور یہ پھر پنجاب کے لا منسٹر نے بھی بات جو کہ میں وہی دہراتا ہوں کہ اب اس کا کوئی ان کے باہر رہنے کا، ملک سے باہر رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں رہا، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا، اور نہ ہی کوئی طبی یا میڈیکل جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں رہی. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے ظاہر کورٹ کے اگر اندر اپنا موقف پیش کرے گی تو وہ یہی کہے گی کہ جی اب کوئی گنجائش نہیں جی ٹھیک ہے وہاں رہنے کی، اور ان کو واپس. اور یس فیڈرل گورنمنٹ کا بیچ میں کیا انوالومنٹ ہے، کیونکہ ایک اور ملک اور اس کی ٹیریٹری اور اس کی گورنمنٹ انوالوڈ ہے، وہ اس کی سرزمین پر ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ کے اگر مزید کوئی کارروائی کرنی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو کرنے میں بھی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. کو بڑی عجیب سی بات لگی مجھے آج کہ فردوس عاشق اعوان صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا ٹوپی ڈرامہ تھا اور اس میں میڈیا بھی انوالوڈ تھا اور یہ رپورٹیں فیک تھیں، جھوٹی تھیں، اور اسی پارٹی کی حکومت جو پنجاب میں ان کی وزیر صحت نے کہا کہ ان کی رپورٹیں بالکل جینوئن تھیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک پیج پر ہی نہیں، گورنمنٹ از ناٹ آن دا سیم پیج. دوسرے یہ کہ یہ آپ ماشاءاللہ بڑے قابل وکیل بھی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی اس قسم کی کوئی میکنزم یا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے جس کے ذریعے آپ میاں نواز شریف کو زبردستی پاکستان لے کے آئیں، یا یہ محض پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایسا کہا گیا؟ نہیں جی، پوائنٹ سکورنگ کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا. آپ نے میری رائے اگر وکیل کے طور پہ مانگی جی بالکل اس طریقے سے اور ان حالات میں میاں نواز شریف کے یقیناً وفاقی حکومت اس میں اپنا کوشش کر سکتی ہے، لیکن ان حالات میں مجھے قانونی طور پر کیونکہ اس میں بہت سی چیلنجز ہیں اور پھر وہ پولیٹیکل قسم کی نوعیت کے کیونکہ وہ شخصیت ہیں، تو وہ کافی سارے یو کے قانون میں بھی ایسے گنجائش ہے کہ وہ اپنے کم از کم اس ذریعے سے ڈپورٹ ہونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں وہاں کے قانون کے تحت. سینیٹر صاحب آپ نے بہت زبردست بڑی کلیئر بات کی ہے اور سچی بات کی ہے کہ آپ کیونکہ قانون کو سمجھتے بھی اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ پھر آپ کی جماعت، آپ کی حکومت یہ کوششیں کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیا عوام کے جذبات جو ہیں ان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ولید اقبال صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے خود ہی ایک ریفرنس دیا کہ ہم ایسے لوگوں کو واپس نہیں لا سکے برطانیہ سے، تو نواز شریف صاحب تو ایک پولیٹیکل فگر ہیں، ساتھ آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں. یہ بتا دیں پھر یہ کوششیں جو پنجاب حکومت لکھ رہی ہے وفاق کو کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ جی میں ایک سیکنڈ میں اس پہ آتا ہوں. مجھے ایک اور سوال کا خیال آیا جو عارف نظامی صاحب نے پوچھا تھا، وہ یہ تھا کہ جی تھوڑا سا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو نمائندہ ہیں اور جو پنجاب گورنمنٹ کی نمائندہ دونوں لیڈیز جو ڈاکٹرز بھی ہیں ان کے آپس میں بیانات میں تضاد تھا. میں آپ کو یہ عرض کر دوں، میں اگین میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں اپنے تو یہی محسوس کرتا ہوں، میں تائید کروں گا جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا اس بات کی، اور میں اپنے نزدیک میں صرف گیس کر رہا ہوں ایز اے لے پرسن کہ یہ جو رپورٹس اس وقت تیار ہوئیں اور جو رپورٹس کی بنیاد پہ ان کو وہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے ان کو جانے دیا گیا اور وہ سارا سلسلہ، اس میں عین ممکن ہے، میں اگین کہہ رہا ہوں عین ممکن ہے ایز اے گیس کہ وہ بہت سا تعلق ان کی بہت سا عرضہ جو ہوتا ہے آپ کو سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور قید ہونے کی سٹریس اور اس طرح کی جو سٹریس ہے ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں اس نے کاز کی ہوں، اس لیے وہ رپورٹس جینوئن ہوں اور بعد میں جا کے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہوں. یہ میری بالکل گیس ہے. میں چاہ رہا تھا اس سوال کا جواب ضرور میں دے دوں. جی.
یہ اب جو آپ نے بات کی، دیکھیں میں نے کہا کہ صرف میاں نواز شریف پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں، آپ نے بھی جن کے نام لیا اسحاق ڈار صاحب کا، یہ سب پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، اپنی اپنی پارٹیز میں امپورٹنٹ عہدے رکھتے ہیں اور رکھتے رہے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر یہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز کو جو دوسرے ملکوں کے اندر خاص کر یورپ میں جس طرح کے قوانین ہیں ان کو وہ ڈپورٹ عام طور پہ وہ نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں وقت سے پہلے بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کسی جتنی گورنمنٹس نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، ہماری گورنمنٹس نہیں بھی تھیں، جن گورنمنٹس نے الطاف حسین صاحب کے لیے کوشش کی ہے ان کو واپس لانے کی، اور وہ انہوں نے خط لکھے ہیں، انہوں نے اور طریقے کیے ہیں کورٹوں کے ذریعے، جو بھی فارن آفس کے ذریعے، وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. انگریزی کی کہاوت ہے نا، you have a 100% chance of failure if you don't try. سو گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے جن حالات میں، اور پاکستان کے قوانین اور پاکستان میں کنوکشنز کے پیش نظر، اور یہ 16 ہفتے باہر رہنا اور کسی نہ ہسپتال میں داخل ہونا اور وہاں کیفیز کے اندر پایا جانا، تو ان حالات میں تو نظر یہی آتا ہے بالکل کہ نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی طبی جواز ہے. تو بالکل گورنمنٹ حق بجانب ہے اور کرنا چاہیے، اس کے رزلٹ آئے یا نہ آئے وہ کرنا ضرور چاہیے. جی ٹھیک ہے، ہر اس کے لیے طریقہ کار جو ہے استعمال کرنا چاہیے اپنی جو ہے ریٹ کو انفورس کرنے کے لیے. ولید صاحب، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپٹکس کچھ اچھے نہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، نہ کوئی علاج ہوا ہے، نہ کوئی انویزو پروسیجر ہوا ہے. یقیناً یہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، فطری عمل ہے. آج ایک 40 پیجز پہ مشتمل گیلپ کی رپورٹ آئی ہے جو کہتی ہے کہ 3 میں سے 5 پاکستانی، جو 5 میں سے 3 پاکستانی جو ہیں، وہ ان کی رائے ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ پچھلی حکومت سے بھی بدتر ہے. اور ایک پاکستانی 5 میں سے کہتا ہے کہ رائٹ وے، صرف کہتا ہے کہ ان کی بہتر ہے. تو یہ کوئی اور اس میں بڑی باتیں ہیں جو میں وقت کی کمی کی بنا پر ان کو عرض نہیں کروں گا. پنجاب حکومت کے بارے میں میجورٹی لوگوں کی رائے یہی ہے، کے پی کی حکومت کے بارے میں بہتر ہے. تو یہ اس حکومت کی جو کارکردگی ہے یہ کیوں اتنی خراب ہے ابھی تک؟ تقریباً اب 1.5 سال سے اوپر ہو چکا ہوا ہے آپ کو آئے ہوئے اقتدار میں. جی دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ویسے میں نے گیلپ کی وہ رپورٹ ابھی تک نہیں دیکھی، اب آپ کے پروگرام کے بعد جا کے یا کل شاید اخباروں میں آئے تو میری نظر سے بھی اس کی تفصیلات گزریں گی. میں ایک بات کر دوں، میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں جب بھی کسی اس طرح کی رپورٹ کا ذکر آتا ہے، وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے حق میں نہ بھی ہو، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ یہ اتنی زیادہ حق میں نہیں ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے، کہ یہ جو پولز ہوتے ہیں دے آر این آرٹ، دے آر ناٹ اے سائنس. تو پولز آپ کبھی بھی اس کو نہیں کہہ سکتے اس طرح کے پولز کو کہ وہ 100% حقیقت پر مبنی ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. ابھی وہ اس کی مثال انگلستان میں بھی ملتی ہے، امریکہ میں بھی ملتی ہے، جہاں پہ یہ پروسیس بڑا ریفائنڈ بھی ہے ہمارے سے کہیں زیادہ. جس طرح ابھی وہ ڈیوڈ کیمرون کے وقت یا ٹیریزا مے کے وقت سنیپ الیکشنز میں تصور کچھ کیا گیا تھا اور رزلٹس کچھ اور آئے، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلیری کلنٹن کے مقابلے میں بھی پولز کچھ اور کہہ رہے تھے اور نتائج کچھ اور آئے. لیکن میں اس کے کہنے کے بعد میں اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی سب کو اس بات کا علم ہے کہ جو مشکلات کا سامنا رہا اور یہ ان 1.5 سال میں، اور اگر ابھی رپورٹ آئی ہے تو یقیناً پچھلے ایک آدھے سال پہ وہ محیط ہوگی. تو اس سال میں تو سب کو پتا ہے کہ یہ مشکلات جن کا سامنا کرنا پڑا تھا، خاص کر معیشت کے حوالے سے، سب کے وہ سر فہرست وہ تھیں. جس طرح سے ایکسچینج ریٹ میں وہ اسٹیبلٹی اور ریشنلائزیشن اس کی گئی، جس طرح ادروائز قیمتوں کے اوپر پریشر آیا بیکاز آف بہت سے اس کے لوکل اور انٹرنیشنل ریزنز تھے، اس میں وہ تو بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گا. لیکن یہ بہت ایک پریلیمنری سٹیج ہے نا. تو اب دیکھیں نا، اب وہ ایپلز ٹو ایپلز کمپیریزن اس لیے بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی یہ رائے دے رہا ہے کہ جی پچھلی حکومت سے بہتر یا بدتر ہے، وہ پچھلی حکومت کو 5 سال دیکھتے ہیں اور اس حکومت کا 1.5 سال دیکھتے ہیں. تو پہلے 1.5 سال اور پہلے 1.5 سال پرانی حکومتوں کے لوگ بھول گئے ہوں گے اب تک. یہ بتائیے، میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے، میں ایکنالج کرتا ہوں کہ اس طرح کی پوزیشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسی طرح رہے گی اگلے 3.5 سال. میرا اگلا سوال یہی ہے آپ سے، جو آپ نے خود بھی انسینویٹ کیا کہ اب مشکل بات ختم ہو گیا، اب وی آر آؤٹ آف دا ووڈ اور ہم کنسالیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ جی میری اپنی رائے میں اپنے آپ کو بہت بڑا اکانومی کا افلاطون تو نہیں سمجھتا.
میرا زیادہ فوکس اپنے قانون کے اس پہ ہے فیلڈ میں، لیکن میرے پاس جو 2 ڈگریاں اکنامکس کی ہیں اور جو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں، میرے اندازے میں، اور میں نے یہ آن ایئر کہا بھی ہے، آج اب دہراؤں گا، میں نے محسوس کیا تھا کہ انفلیشن جنوری کے اندر پیک کر چکی ہے. جی 14.6% کا جو فگر آیا تھا، جو کہ ہائیسٹ تھا بہت سے. اسی کے ساتھ ساتھ فوڈ انفلیشن کے بارے میں 20 سے 25% کی بھی باتیں آتی رہیں. ابھی کل مارچ شروع ہوا ہے، ایک آدھ دن میں آپ کے پاس سرکاری سٹیٹسٹکس آ جائیں گی. میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ انفلیشن ایز آف کر رہی ہے. آپ نے دیکھا پیٹرولیم کی پرائسز میں کمی آئی ہے. ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر گورنمنٹ جو ہے ڈیل کر رہی ہے. جو اس کے علاوہ جو کہ فارن ایکسچینج ریٹس کے علاوہ جو دیکھیں نا، پیٹرولیم پہ تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور مارکیٹس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن یہ جو روزمرہ کی خوردنی اشیاء ہیں، ایڈیبل آئل کے علاوہ جو امپورٹ ہوتی ہے خاصی، سبزیاں، دالیں، چاول وغیرہ، ان سب کے اوپر اب پورا میکسیمم توجہ گورنمنٹ نے بھی دی ہوئی ہے، اس کے سبسڈیز کے حوالے سے بھی. سو یس، میرا آنسر یہی ہے کہ اب بہتر کنسالیڈیشن کا اور بہتر. چلیں جی، خدا کرے جی ایسا ہو. سینیٹر ولید اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہی کہہ سکتے ہیں آپ کے منہ میں گھی شکر. آپ کے منہ میں گھی شکر. آپ آپٹیمم ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی یقینی طور پہ وہ بھی آپٹیمم ہو جائیں گے جب مہنگائی کم ہوگی. اچھی خبر ہے نظامی صاحب، فروری کے مہینے میں نسبتاً جنوری کے مہنگائی کم ہوئی ہے 1.4%. یہ بھی سرکاری اعداد و شمار ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کو کوئی ایک مہینے کی کارکردگی یا ایک مہینے کی مہنگائی کم ہونا، نظامی صاحب، اس کو کوئی کارکردگی کی بنیاد اس طرح نہیں بنایا جا سکتا جب تک آپ کی سیمی اینول یا اینول رپورٹ نہ آ جائے. پیٹرولیم کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن میری گزارش تھی میں کہ 27% انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائزز کم ہوئی ہیں. نظامی صاحب، ایک اور بڑی یہ چنبے کی خبر تھی، چیئرمین نیب نے اس پہ نوٹس بھی لے لیا ہے. خورشید شاہ صاحب، سابق اپوزیشن لیڈر اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے بھائی جو 8 سال پہلے انتقال کر گئے، ان کو نیب نے طلبی کا نوٹس بھیج دیا. اور یہ آج انہوں نے بلاول صاحب نے جی ذکر کیا اس کا. علی نواز شاہ صاحب جی 8 سال پہلے وہ اس میں حسن کارکردگی کا ان کو ایک میڈل دینا چاہیے. جی نیب کی تو یہی صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. چیئرمین نیب نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا. اب اس پہ جو انکوائری ہے وہ بھی ہوگی. نوٹس لینے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ چھان بین کریں گے کہیں کلیریکل مسٹیک تو نہیں ہے، کون اس کیس کو دیکھ رہا ہے. ہو جاتی ہے صرف یہی ہے نا کہ ہدایت ہوتی ہے کہ یار اس بندے کے بارے میں گیٹ سم ڈرٹ آن ہم. اچھا، وہ ڈرٹ سے آتے اس سے خورشید شاہ وہ شخص ہیں جن کو جو بیل پہ رہا ہو کے نئے مقدمے پہ ان کو جی رہا نہیں پھر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، ہائی کورٹ سے ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی. یہ ایک میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ انتقام ہے، احتساب تو ہے ہی کوئی. جی اچھا، بلاول صاحب، نظامی صاحب بیک ان پنجاب، شریف خاندان کے یہاں موجود نہ ہونے کا بلاول صاحب بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. پچھلے ہفتے بھی یہاں تھے، پھر دوبارہ آ گئے. یہ ان کو حق حاصل ہے بھائی کہ یہاں آ کے کرے، بلکہ بہت اچھا ہے. دیکھیں نا، یہ بات یہ ہے کہ جو یہ سروے میں نے آپ سے عرض کیا ابھی، جی پنجاب از ورجن ٹیریٹری اپ فار گریپس. حضرت شہباز شریف صاحب 4 ماہ سے لنڈن میں ترچی ٹوپی پہن کے پھر رہے ہیں، بقول ٹویٹ بردار بھی ہیں، فردوس عاشق عوان کے ٹویٹ بردار بھی ہیں. تو مقصد ہے کہ یہاں پنجاب میں بالکل لیڈر لیس ہے پارٹی. پی ٹی آئی کو گورننس کے چیلنجز ہیں. پی ایم ایل این ڈی مورلائزڈ ہے، ان کے ورکرز ڈائریکشن لیس ہیں. جی پی ٹی آئی تو حکومت میں تو جو پارٹی ہوتی ہے وہ پارٹی کو تو اگنور ہی کر دیتی ہے نا ویسے ہی. جی تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب کو یا ان روڈ ماننی چاہیے، لیکن خالی میٹ دا پریس نہیں، بلکہ لوگوں میں جا کے گھل مل جانا چاہیے. یہاں پہ کوئی میٹنگز کرنی چاہیے، پبلک میٹنگز کرنی چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا میدان بھی اور بلاول صاحب کے پاس گھوڑا بھی دونوں اس وقت موجود ہیں، دوڑا لیں جتنا دوڑا سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی عجیب بات دیکھیں، پی ایم ایل اے نے کہا تھا کہ ہم مارچ میں تحریک چلائیں گے. جی بلاول صاحب نے کہا مارچ میں تحریک چلائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم دھرنے بازی کریں گے. جی وہ کیا ہوا بھائی صاحب؟ نظامی صاحب پراسرار خاموشی ہے تینوں طرف سے. اور آج بلاول صاحب نے ایک بات کہی ہے، جی انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ بدقسمتی سے عوام تو ایک یکجا ہے اس حکومت کے خلاف، جی لیڈر نہیں ہیں، بٹے ہوئے ہیں، باوجود ان کے درمیان مختلف قسم کے اختلافات ہیں. پھر بلاول صاحب نے بڑی زبانیں باتیں کی ہیں کچھ نواز شریف کے بارے میں بھی. ایک تو خیر انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں مانتا کہ ان کو کرپشن کے الزام ہے وہ لندن میں یا جیل میں. جی لیکن کچھ اور بھی انہوں نے کچھ تھوڑے نہیں، وہ پچھلی بار بھی تو انہوں نے بات کر دی تھی نا، ملفوف قسم کے ٹھونکے مارے انہوں نے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ بحث گفتگو آپ سے ہو رہی تھی. کل انشاءاللہ پھر گفتگو کے سلیں گے. نظام صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.